آئیے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پالیسی ایڈوکیسی اور پالیسی چینج کا آپس کا کیا رشتہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کچھ مثالوں کی مدد سے تو ہم اپنے پالیسی ایڈوکیسی کے کام کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ پالیسی ایڈوکیسی کا کام پاکستان میں ریلی ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سے 15 سالوں میں پاکستان اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں پروفیشنلز اور ایسے لوگ جو سماج کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، سماج کے پرابلم کم کرنا چاہتے ہیں، ان میں یہ ریئلائزیشن بڑی ہے کہ سماج کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ کو بہتر بنانا ضروری ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو ٹھیک کیے بغیر، گورنمنٹ کے کام کو ٹھیک کیے بغیر سماج میں بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا نہیں کی جا سکتی۔ این جی اوز پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی ڈیولپ ہو جائیں تو وہ گورنمنٹ کو ریپلیس نہیں کر سکتی، کیونکہ این جی اوز چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ تو ہر جگہ ہے، اور گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر بھی ہر جگہ پہ ہے۔ سب سے بڑی آرگنائزیشن کسی سوسائٹی میں گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہوتی ہے۔ تو یہ اس ریئلائزیشن کی وجہ سے پالیسی ایڈوکیسی کا کام اور پالیسی ایڈوکیسی کو سمجھنے کی خواہش ریلی ایکسپینڈ کر رہی ہے پاکستان میں، دوسرے ملکوں سمیت۔ اور اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ پالیسی ایڈوکیسی ان پاکستان، جیسے کہ میں نے سرچ کیا 4 فروری 2015 کو، تو مجھے 1,22,00,000 ریزلٹس ملے اس انٹری پہ۔ اور آپ جب بھی سرچ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری جابس ہیں جو مانگتی ہیں پالیسی ایڈوکیٹس کو یا پالیسی ایڈوکیسی ایکسپرٹس کو۔ تو اس سے آپ کو پالیسی ایڈوکیسی کے کام کی اور پالیسی ایڈوکیسی کے ایکسپرٹس کی معاشرے میں ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ لاہور کنزرویشن سوسائٹی کا کام دیکھیں، جو ابھی تک لاہور کے مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے لاہور کا ماسٹر پلان تبدیل کرنا چاہا، تو لاہور کنزرویشن سوسائٹی اور دوسری بہت ساری تنظیموں نے اپنے ویو پوائنٹ دیے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، جس میں انہوں نے کہا کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ایگریکلچرل زوننگ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ جو جگہ ماسٹر پلان میں ایگریکلچر کے لیے رکھی گئی ہے اس کو ریزیڈینشل پرپزز میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کا ایڈوکیسی کا کام ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے ایک اور تنظیم ہے برگد، جنہوں نے یوتھ پالیسیز بنانے میں بڑا اہم رول پرفارم کیا ہے پاکستان میں۔ انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے یوتھ پالیسیز بنائی ہیں، جس میں نوجوانوں کی ضروریات اور نوجوانوں کی کیپیسٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے بہت ساری تجاویز دی ہیں گورنمنٹ کو، اور ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، پالیسی ڈاکیومنٹس ڈیولپ کیے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویمن ہیرسمنٹ اور سیکچول ہراسمنٹ کے خلاف جو لاز پاکستان میں انیکٹ ہوئے ہیں 2009 میں، اس میں بہت ساری غیر سرکاری تنظیموں، جس میں عورت فاؤنڈیشن، شرکت گاہ اور بہت سارے اداروں کا بہت لمبا کام اس کے پیچھے ہے، ایڈوکیسی اس کے پیچھے ہے، جس کے نتیجے میں یہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں۔ اسی طرح فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ جو ہے پاکستان کا، اور اب پروونشل گورنمنٹس کے بھی ہیں فریڈم آف انفارمیشن لاز، اس میں بہت سارے غیر سرکاری اداروں کا ایک لمبے عرصے کا کام ہے ایڈوکیسی کا، جس میں وہ گورنمنٹ کو کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کو فری انفارمیشن تک ایکسیس ہونا بہت ضروری ہے ایک ڈیموکریسی کے فنکشن کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح ایڈوکیسی کے کام سے پالیسیز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے جیسے یہ کام بڑھتا جائے گا اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں گے اور پالیسی اسٹوڈنٹس اس کام میں اپنی ریسرچ کے ذریعے کنٹریبیوٹ کریں گے، تو یہ کام بہتر ہوتا جائے گا پاکستان میں۔